زکوٰۃ کے باطنی آداب۔ راہ آخرت کے طالب کو زکوٰۃ کے باب میں مندرجہ ذیل باطنی آداب کی رعایت کرنی چاہیے۔ پہلا ادب یہ ہے کہ زکوٰۃ کے وجوب کے اسباب پر غور کرے، یہ جاننے کی کوشش کرے کہ زکوٰۃ کے وجوب سے کیا ابتلا اور کون سی آزمائش مقصود ہے، اور یہ کہ زکوٰۃ کو اسلام کا بنیادی رکن کیوں قرار دیا گیا ہے، حالانکہ یہ مالی تصرف ہے، بدنی عبادت نہیں ہے۔ زکوٰۃ کے وجوب کی 3 وجوہات ہیں۔ پہلی وجہ یہ ہے کہ شہادت کے دونوں کلموں کو زبان سے ادا کرنا دراصل اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا اعتراف ہے، اور اس بات کی شہادت ہے کہ وہی ایک ذات معبود برحق ہے۔ اس کلمہ شہادت کے مفہوم اور مقتضی کی تکمیل صرف اسی صورت میں ممکن ہے کہ موحد کے نزدیک اس واحد و یکتا کے علاوہ کوئی محبوب نہ رہے، کیونکہ محبت شرکت کو قبول نہیں کرتی۔ پھر یہ بات بھی اہم ہے کہ محض زبان سے وحدانیت کا اعتراف کر لینا کچھ زیادہ نفع نہیں دیتا، بلکہ دل میں بھی اس کے معانی پوری طرح راسخ ہونے چاہیے، اور وحدہ لا شریک لہ کی محبت کاملہ موجود ہونی چاہیے۔ دل کی محبت کا اندازہ اس وقت ہوتا ہے جب کوئی محبوب چیز اس سے جدا کر دی جائے، اور مخلوق کے نزدیک محبوب ترین چیز مال ہے، اس لیے کہ مال ہی وہ ذریعہ ہے جس سے وہ دنیا کی نعمتوں سے لطف اندوز ہوتے ہیں اور اس سے مانوس ہوتے ہیں۔ اسی مال کی وجہ سے وہ موت سے نفرت کرتے ہیں، حالانکہ موت محبوب سے ملاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بندوں کی آزمائش اور وحدانیت کے سلسلے میں ان کی صداقت کا امتحان مال ہی کے ذریعے ہوا، اور یہ حکم کیا گیا کہ اپنے دعوے کے ثبوت کے لیے وہ چیز ہماری راہ میں قربان کرو جو تمہاری منظور نظر اور معشوق ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، پارہ نمبر 11 رکوع نمبر 3 آیت نمبر 111۔ بلا شبہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں سے ان کی جانوں اور ان کے مالوں کو اس بات کے عوض خرید لیا ہے کہ ان کو جنت ملے گی۔ یہ آیت جہاد سے متعلق ہے، جس میں دیدار خداوندی کے شوق میں بندہ اپنی جان قربان کر دیتا ہے، جو عزیز ترین شے ہے۔ مال کی قربانی یقیناً جان کی قربانی کے مقابلے میں آسان ہے۔ جب مال خرچ کرنے کی حقیقت معلوم ہو گئی تو اب یہ جاننا چاہیے کہ لوگوں کی 3 قسمیں ہیں۔ پہلی قسم میں وہ لوگ ہیں جنہوں نے باری تعالیٰ کی وحدانیت کا سچا اعتراف کیا، اپنے عہد کی تکمیل کی، اور اپنے تمام مال و دولت کو اللہ کی راہ میں قربان کیا، حتیٰ کہ 1 دینار یا 1 درہم بھی اس میں سے بچا کر نہ رکھا۔ انہیں یہ بات گوارا نہ ہوئی کہ وہ مال رکھ کر یا صاحب نصاب بن کر زکوٰۃ کے مخاطب بنے۔ اسی قسم کے بعض لوگوں سے دریافت کیا گیا کہ 200 درہم کی زکوٰۃ کیا ہے؟ انہوں نے جواب دیا، عوام کے لیے شریعت کا حکم یہ ہے کہ 200 درہم میں سے 5 درہم زکوٰۃ میں دیں، اور ہمارے لیے یہ حکم ہے کہ جو کچھ ہمارے پاس ہے وہ سب اللہ کی راہ میں قربان کر دیں۔ یہی وجہ ہے کہ جب حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صدقات کے فضائل بیان فرمائے تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا تمام مال لے کر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا آدھا مال لے کر حاضر خدمت ہوئے۔ آپ نے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، ابو بکر گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا ہے؟ عرض کیا، گھر والوں کے لیے اللہ اور اس کا رسول ہے۔ یہی سوال آپ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، یا رسول اللہ، اتنا ہی مال گھر والوں کے لیے چھوڑا ہے۔ آپ نے فرمایا، تم دونوں کے درمیان اتنا ہی فرق ہے جتنا تم دونوں کے کلموں کے درمیان ہے۔ اور یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ یہ روایت ترمذی، ابو داؤد اور حاکم میں ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے۔ اس میں بینکما ما بین کلمتیکما کے الفاظ نہیں ہیں، اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ لوگوں کی اس قسم سے تعلق رکھتے ہیں جنہوں نے اللہ کی راہ میں تمام مال قربان کر دیا اور اپنے پاس اللہ اور اس کے رسولوں کی محبت کے علاوہ کچھ بچا کر نہ رکھا۔
دوسری قسم میں وہ لوگ ہیں جو اپنا مال روکے رکھتے ہیں اور اس کے انتظار میں رہتے ہیں کہ ضرورت کے مواقع آئیں اور ہم اللہ کی راہ میں خرچ کریں۔ مال جمع رکھنے سے ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ضرورت کے مطابق خرچ کیا جائے، فضول خرچی نہ ہو، تعیش نہ ہو، اور سادہ زندگی گزارنے کے بعد جو کچھ بچے وہ اللہ کی راہ میں قربان کر دیا جائے، اور جب بھی کوئی موقع ہو خیر کے کاموں میں خرچ کر دیا جائے۔ یہ لوگ زکوٰۃ کی واجب مقدار ادا کرنے پر اکتفا نہیں کرتے بلکہ ہمت و وسعت کے مطابق کچھ زیادہ ہی خرچ کرتے ہیں۔ امام نخعی رحمۃ اللہ علیہ، شعبی رحمۃ اللہ علیہ، عطا رحمۃ اللہ علیہ اور مجاہد رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ تابعین کا خیال ہے کہ مال میں زکوٰۃ کے علاوہ بھی کچھ حقوق ہیں۔ چنانچہ جب شعبی رحمۃ اللہ علیہ سے یہ دریافت کیا گیا کہ مال میں زکوٰۃ کے علاوہ بھی کوئی حق ہے تو انہوں نے جواب دیا، ہاں، کیا تم نے اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد نہیں سنا؟ وَآتَ الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى، آخر تک، پارہ نمبر 2 رکوع نمبر 6 آیت نمبر 177، اور مال دیتا ہو اللہ کی محبت میں رشتہ داروں کو۔ ان علماء تابعین کا استدلال مندرجہ ذیل 2 آیتوں سے بھی ہے۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، پارہ نمبر 1 رکوع نمبر 1 آیت نمبر 3، اور جو کچھ دیا ہے ہم نے ان کو اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ انفقوا مما رزقناکم، پارہ نمبر 3 رکوع نمبر 2 آیت نمبر 254، خرچ کرو ان چیزوں میں سے جو ہم نے تم کو دی ہے۔ ان حضرات کا خیال ہے کہ یہ آیت زکوٰۃ سے منسوخ نہیں ہے، بلکہ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر جو حق ہے وہ ان آیات میں بیان کیا گیا ہے۔ اس کے معنی یہ ہیں کہ جب کوئی ضرورت مند نظر آئے تو مالدار شخص کو چاہیے کہ وہ زکوٰۃ کے علاوہ مال سے بھی اس کی مدد کرے۔ فقہ میں جس بات کا حکم دیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ جب کسی مسلمان کو کوئی سخت ضرورت پیش آئے اور اس کی جان پر آ بنے تو دوسرے لوگوں پر یہ فرض کفایہ ہے کہ وہ اس کی مدد کریں، کیونکہ مسلمان کا ضائع کرنا جائز نہیں ہے، لیکن یہاں یہ کہا جا سکتا ہے کہ مالدار کے لیے اتنا کافی ہے کہ وہ تنگ دست کی مدد قرض دے کر دے۔ جب وہ زکوٰۃ ادا کر چکا ہے تو مزید خرچ کرنا اس کے لیے ضروری نہیں ہے۔ یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ وہ تنگ دست کی ضرورت پوری کرنے کے لیے فوری طور پر کچھ مال دے دے۔ تنگ دست کو قرض قبول کرنے کا پابند بنانا درست نہیں ہے۔ بہرحال اس میں اختلاف ہے کہ قرض دیا جائے یا بلا قرض مدد کی جائے۔ قرض دینا مال امداد کا آخری درجہ ہے اور یہ عوام کے لیے ہے۔ عوام کا تعلق تیسری قسم سے ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو صرف واجب زکوٰۃ ادا کرنے پر اکتفا کرتے ہیں، کیونکہ وہ مال کے سلسلے میں بخیل اور حریص ہوتے ہیں اور ان میں آخرت کی محبت بہت کم ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اَن يَسْأَلْكُمُوهَا فَيُحْفِكُمْ تَبْخَلُوا، پارہ نمبر 26 رکوع نمبر 8 آیت نمبر 37، اگر تم سے تمہارے مال طلب کرے پھر انتہا درجے تک تم سے طلب کرتا رہے تو تم بخل کرنے لگو۔ بلا شبہ اس بندے میں جس کی جان اور مال اللہ نے جنت کے عوض خرید لیے ہیں، اور اس بندے میں جو بخل کی وجہ سے اللہ کی راہ میں زیادہ خرچ نہیں کر پاتا، بڑا فرق ہے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بندوں کو مال خرچ کرنے کا جو حکم دیا ہے اس کی ایک وجہ یہ تھی جو ابھی بیان کی گئی ہے، اور دوسری وجہ یہ ہے کہ انسان کا دل بخل کی صفت سے پاک و صاف کر دیا جائے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ثلاث مہلکات شح متاع وهو متبع وعجاب المرء بنفسه، اور یہ مسند بزاز، طبرانی اور بیہقی کی حدیث ہے۔ 3 چیزیں ہلاک کرنے والی ہیں، وہ بخل جس کی اطاعت کی جائے، وہ خواہش جس کی اتباع کی جائے، اور خود پسندی۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وَمَن یُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، پارہ نمبر 28 رکوع نمبر 16 آیت نمبر 16، اور جو شخص نفسانی حرص سے محفوظ رہا ایسے ہی لوگ آخرت میں فلاح پانے والے ہیں۔ تیسری جلد میں ہم بخل کے مہلک ہونے کے اسباب اور اس سے نجات کا طریقہ بیان کریں گے۔
بخل دور کرنے کا طریقہ یہی ہو سکتا ہے کہ بندہ مال خرچ کرنے کا عادی ہو جائے۔ کسی چیز کی محبت آسانی سے ختم نہیں ہوتی، بلکہ محبت ختم کرنے کے لیے نفس پر جبر کرنا پڑتا ہے، تب جا کر کہیں نفس کسی چیز کا عادی بنتا ہے۔ اس تفصیل سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ زکوٰۃ پاک کرنے والی عبادت ہے، یعنی زکوٰۃ انسان کے دل کو بخل سے پاک کر دیتی ہے۔ آدمی کا دل اتنا ہی پاک ہوگا جس قدر وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرے گا اور جس قدر وہ مال خرچ کرنے سے راحت و سکون محسوس کرے گا۔ تیسری وجہ وجوب زکوٰۃ کی یہ ہے کہ نعمت پر منعم حقیقی کا شکر ادا ہو سکے۔ بندے کے نفس اور اس کے مال میں اللہ تعالیٰ کی بے شمار نعمتیں ہیں، چنانچہ جسمانی عبادات یعنی نماز، روزہ، حج اللہ تعالیٰ کی ان نعمتوں کا شکر ہیں جن کا تعلق جسم سے ہے، اور مالی عبادات زکوٰۃ و صدقات ان نعمتوں کا شکر ہیں جن کا تعلق مال سے ہے۔ کتنا کمینہ اور بدتنیت وہ شخص ہے کہ جب اس کے پاس کوئی فقیر تنگی رزق کا شکوہ کرتے ہوئے دامن طلب دراز کرے تو اس کا نفس یہ بھی گوارا نہ کرے کہ وہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے جس نے اسے سوال سے بے نیاز کیا اور اسی جیسے ایک انسان کو اس کا دست نگر بنایا۔ لعنت ہے اس شخص پر جو فقیر کے سوال کے باوجود اپنے مال کو 40واں یا 10واں حصہ نہ نکالے۔ دوسرا ادب ادا کے سلسلے میں ہے۔ مقروض کو چاہیے کہ وہ وقت سے پہلے ہی قرض ادا کرنے کی کوشش کرے۔ زکوٰۃ بھی ایک قرض ہے، اسے بھی وقت وجوب سے پہلے ہی ادا کرنا چاہیے تاکہ یہ ظاہر ہو کہ زکوٰۃ دینے والا حکم کی تعمیل میں رغبت رکھتا ہے اور فقراء اور مساکین کے دلوں کو فرحت دینا چاہتا ہے، اور اس لیے جلدی کر رہا ہے کہ زمانے کے حوادث ادائیگی کی راہ میں رکاوٹ نہ بن جائیں۔ اور جو لوگ وقت وجوب سے پہلے ہی زکوٰۃ ادا کر دیتے ہیں وہ یہ جانتے ہیں کہ تاخیر میں بڑی آفتیں ہیں۔ ان میں سے ایک بڑی آفت یہ ہے کہ وقت آنے کے بعد تاخیر کرنے میں باری تعالیٰ کی معصیت اور نافرمانی ہے، اور جلدی کرنے میں باری تعالیٰ کی اطاعت ہے۔ جب دل میں کوئی خیر کا داعیہ پیدا ہو تو اسے غنیمت سمجھنا چاہیے، اس لیے کہ خیر کا یہ داعیہ فرشتے کا القاء کیا ہوا ہوتا ہے۔ مومن کا دل رحمان کی 2 انگلیوں کے درمیان ہے اور اس کا کوئی بھروسہ نہیں، نہ جانے کب بدل جائے۔ اس لیے جب بھی دل میں خیر کا تصور ہو فوراً عمل کرنے کے لیے تیار ہو جانا چاہیے، ایسا نہ ہو کہ تاخیر سے کوئی رکاوٹ پیدا ہو جائے۔ یہ اس لیے بھی ضروری ہے کہ شیطان مفلسی سے ڈراتا ہے اور فواحش و منکرات کی ترغیب دیتا ہے، اس لیے دل میں پیدا ہونے والے جذبہ خیر کو غنیمت سمجھو اور اس موقع سے فائدہ اٹھاؤ۔ اگر زکوٰۃ دینے والا کسی خاص مہینے میں زکوٰۃ ادا کرتا ہے اسے وہ مہینہ متعین رکھنا چاہیے۔ زکوٰۃ کی ادائیگی کے لیے افضل ترین اوقات کا انتخاب کرنا چاہیے تاکہ اس سے اللہ تعالیٰ کی قربت میں اضافہ ہو اور زکوٰۃ بھی زیادہ ہو جائے۔ مثلا محرم الحرام میں زکوٰۃ دے، اس لیے کہ یہ سال کا پہلا مہینہ ہے اور حرام مہینوں میں سے ایک ہے، یا رمضان کے مہینے میں زکوٰۃ دے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس ماہ مبارک میں بہت زیادہ داد و دہش فرمایا کرتے تھے، اور یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ بخاری و مسلم میں ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجود الخلق و اجود ما یکون فی رمضان، اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ اس مہینے میں آپ آندھی طوفان بن جایا کرتے تھے کہ جو بھی چیز گھر کی نظر پڑتی اسے خیرات کر دیتے، کوئی بھی چیز بچا کر نہ رکھتے۔ ماہ رمضان المبارک میں شب قدر کی بڑی فضیلت ہے۔ اس رات میں قرآن پاک نازل ہوا۔ حضرت مجاہد رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ رمضان مت کہو، یہ اللہ تعالیٰ کا نام ہے، بلکہ شہر رمضان یعنی ماہ رمضان کہا کرو۔ ذی الحجہ کے بھی بڑے فضائل ہیں، یہ حرام مہینوں میں سے ایک ہے۔ اس مہینے میں حج ہوتا ہے، اسی میں ایام میں معلومات یعنی مہینے کے ابتدائی 10 دن ہیں، اور اسی میں ایام معدودات یعنی ایام تشریق ہیں۔ رمضان المبارک کے مہینے کے آخری 10 روزہ اور ماہ ذی الحجہ کے ابتدائی 10 روز زیادہ افضل ہیں۔ تیسرا ادب یہ ہے
کہ زکوٰۃ چھپا کر دینے میں ریاکاری اور طلب شہرت کا گمان نہیں ہوتا۔ چنانچہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں افضل الصدقۃ جہد المقل الی فقیر فی سر۔ ابو داؤد اور حاکم کی حدیث ہے جس کو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے روایت فرمایا ہے۔ بہترین صدقہ یہ ہے کہ مفلس و بے مایہ شخص کسی فقیر کو پوشیدہ طور پر کچھ دے۔ بعض علماء فرماتے ہیں کہ 3 چیزیں خیرات کے خزانوں میں سے ہیں، ان میں سے ایک یہ ہے کہ چھپا کر صدقہ دیا جائے۔ یہ قول مسند بھی منقول ہے، اور یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ یہ قول ابو نعیم نے کتاب الایجاز و جوامع الکلم میں ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے نقل کیا ہے بسند ضعیف، اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ان العبد لیعمل عملا فی السر فیکتبہ اللہ له سرا فان اظہر نقل من السر وکتب فی العلانیہ فان تحدث به نقل من السر والعلانیۃ وکتب ریا۔ خطیب بغدادی فی التاریخ کی حدیث ہے جس کو انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا ہے کہ بندہ جب کوئی کام پوشیدہ طور پر کرتا ہے تو اسے خفیہ رجسٹر میں لکھا جاتا ہے، پھر اگر وہ اس کو ظاہر کر دیتا ہے تو خفیہ رجسٹر سے کھلے رجسٹر میں لکھ دیا جاتا ہے، اور اگر وہ بندہ اس عمل کے بارے میں کسی اور کو کچھ بتلاتا ہے تو اسے خفیہ اور کھلے رجسٹروں سے منتقل کر کے ریاکاری کے رجسٹر میں لکھ دیتا ہے۔ ایک مشہور حدیث میں ہے سبعۃ یظلم اللہ یوم لا ظل الذل احدهم رجل تصدق بالصدقۃ فلم تعلم شمالہ بما اعطیت یمینہ، اور یہ بخاری و مسلم کی حدیث ہے جس کو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے روایت فرمایا ہے۔ 7 آدمی ایسے ہیں کہ اللہ تعالیٰ انہیں اس روز سائے میں رکھے جب اس کے عرش کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہ ہوگا۔ ان 7 میں سے ایک وہ شخص ہے جس نے کوئی چیز اسی طرح صدقہ کی کہ اس کے بائیں ہاتھ کو یہ معلوم نہ ہو سکا کہ دائیں ہاتھ نے کیا چیز دی ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا صدقۃ السر تطفئی غضب الرب، چھپا کر صدقہ دینا اللہ تعالیٰ کے غصے کو ٹھنڈا کر دیتا ہے۔ اور یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ یہ روایت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے طبرانی میں ضعیف سند کے ساتھ منقول ہے۔ ترمذی میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث کے الفاظ یہ ہیں ان الصدقۃ لتطفئی غضب الرب۔ ترمذی نے اس حدیث کو حسن کہا ہے، اور ابن حبان میں یہ روایت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے منقول ہے لیکن یہ بھی ضعیف ہے، اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَإِن تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، پارہ نمبر 3 رکوع نمبر 5 آیت نمبر 271۔ اگر ان کا اخفا کرو اور فقیروں کو دے دو تو یہ اخفا تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے۔ چھپا کر دینے میں یہ فائدہ ہے کہ آدمی ریاکاری اور طلب شہرت کی مصیبت سے محفوظ رہتا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں لا يقبل اللہ من مسمع ولا مرع ولا منان، اور یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے یہ حدیث اس سند کے ساتھ جو احیاء العلوم میں منقول ہے مجھے نہیں ملی، اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ ترجمہ: اللہ تعالی طالب شہرت، ریاکار اور احسان جتانے والے سے صدقہ وغیرہ قبول نہیں کرتا۔ جو شخص صدقہ دے کر لوگوں سے کہتا پھرتا ہے کہ وہ شہرت کا طالب ہے، اور جو بہت سے لوگوں کے سامنے صدقہ دیتا ہے وہ ریاکار ہے۔ ان دونوں برائیوں سے نجات کا واحد راستہ یہی ہے کہ خیر کا کام چھپ کر کیا جائے۔ بعض لوگوں نے اس سلسلے میں اتنا مبالغہ کیا ہے کہ جب کچھ دیتے تو یہ کوشش کرتے کہ لینے والا بھی انہیں نہ دیکھ پائے، چاہے جائے کا دوسرے لوگ دیکھیں۔ چنانچہ اپنے آپ کو لینے والوں کی نگاہوں سے پوشیدہ رکھنے کے لیے یہ کرتے کہ کسی اندھے کے ہاتھ پر صدقہ کی رقم رکھ دیتے، یا کسی فقیر کے راستے میں یا اس کے بیٹھنے کی جگہ پر رکھ کر چلے آتے۔ بعض لوگ سوئے ہوئے فقیر کے کپڑے میں باندھ دیتے یا کسی درمیانی شخص کے ذریعے بھجوا دیتے، اور اسے یہ ہدایت کر دیتے کہ دینے والے کا نام ہرگز ظاہر مت کرنا۔ یہ سب تدبیریں اس لیے اختیار کی جائیں تاکہ اللہ تعالیٰ کا غصہ ٹھنڈا ہو اور وہ انہیں طلب شہرت اور ریاکاری جیسے امراض سے بچائے۔
اگر یہ ممکن نہ ہو کہ کسی شخص کے جانے بغیر زکوٰۃ ادا کی جا سکے تو زکوٰۃ دینے والے کو چاہیے کہ وہ زکوٰۃ کا مال اپنے کسی وکیل کے سپرد کر دے تاکہ وہ کسی مستحق کو دے دے اور اسے یہ خبر نہ ہو سکے کہ کس نے دیا ہے، اس لیے کہ مسکین کو پہچاننے میں ریا بھی ہے اور احسان بھی۔ درمیانی واسطے کے پہچاننے میں ریا تو ہے لیکن احسان نہیں، کیونکہ درمیانی شخص تو محض ذریعہ ہے، مال تو کسی اور کو دیا جا رہا ہے۔ اگر صدقہ دینے والا اپنے اس عمل سے شہرت یا جاہ کا طالب ہے تو اس کا یہ عمل لغو ہے، کیونکہ زکوٰۃ و صدقات کی مشروعیت دل سے مال کی محبت دور کرنے اور بخل ختم کرنے کے لیے ہوئی ہے۔ جاہ اور شہرت کی محبت مال کی محبت کے مقابلے میں زیادہ دیر پا ہے۔ یہ دونوں محبتیں آخرت میں مہلک ثابت ہوں گی۔ جاہ اور شہرت کی محبت بھی اور مال کی محبت بھی قبر میں بندے کے سامنے بخل کی صفت ڈسنے والے بچھو کی شکل میں آئے گی اور ریاکاری کی صفت سانپ کی شکل میں۔ بندے کو حکم دیا گیا ہے کہ وہ دل کے ان سانپ بچھوؤں کا خاتمہ کرے۔ اب اگر وہ صدقہ دیتا ہے اور اس کے ساتھ ریاکاری بھی کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بچھو کو سانپ کی غذا بنا رہا ہے۔ ظاہر ہے کہ بچھو جس قدر کمزور ہوگا سانپ اسی قدر توانا اور زہریلا ہوگا۔ اس سے تو یہی بہتر تھا کہ وہ بخل ہی اختیار کیے رہتا۔ اس سے کیا فائدہ کہ جذبہ بخل کے خلاف کرے اور ریاکاری کی خواہش پر آمنا صدقنا کہے۔ اس سے یہ ہوگا کہ کمزور مزید کمزور ہو جائے گا اور طاقتور کو مزید قوت حاصل ہو جائے گی۔ جلسوم میں ہم ان اوصاف کے اسرار و رموز بیان کریں گے۔ چوتھا ادب یہ ہے کہ جہاں اظہار و اعلان کی ضرورت ہو وہاں اس سے گریز نہ کرے، اور وہ ضرورت یہ ہو سکتی ہے کہ اس کے اظہار سے دوسرے لوگوں کو تحریک ہوگی اور وہ بھی اس کی اقتدا کریں گے۔ اس صورت میں بھی ریا سے بچنا بہت ضروری ہے۔ ریا سے بچنے کا طریقہ ہم کتاب الریا میں ذکر کریں گے انشاءاللہ العزیز۔ علی اعلان یعنی ظاہر کر کے دینے کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان تبدوا الصدقات فنعم ہی، پارہ نمبر 3 رکوع نمبر 5 آیت نمبر 271۔ اگر تم ظاہر کر کے دو صدقوں کو تب بھی اچھی بات ہے، لیکن اس کا اطلاق اس جگہ ہوگا جہاں علل اعلان دینے میں خیر کا پہلو ہے۔ دوسرے لوگوں کی اقتداء کے لیے بھی ایسا کیا جا سکتا ہے، اور اگر سوال کرنے والے نے مجمع عام میں دست طلب دراز کیا ہے تب بھی صدقے میں اظہار جائز ہے، بلکہ اگر اس طرح کی کوئی صورت پیش آئے تو ریا کے خوف سے صدقہ نہ چھوڑنا چاہیے بلکہ سائل کی مدد کرنی چاہیے۔ البتہ یہ کوشش ضرور ہونی چاہیے کہ باطنی ریا سے محفوظ رہے۔ ظاہر کر کے دینے میں ریا اور من کے علاوہ بھی ایک برائی اور ہے، وہ ہے فقیر کی توہین۔ کوئی بھی فقیر یہ پسند نہیں کرتا کہ اسے محتاج سمجھا جائے۔ ہاں اگر مجمع عام میں مانگ کر اس نے خود اپنی توہین کی ہے تو اب ظاہر کر کے صدقہ دینے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ دینے والے کے حق میں اس تیسری خرابی کا اعتبار نہیں ہوگا۔ اس کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی شخص فسق میں مبتلا ہو اور اسے چھپاتا بھی ہو۔ اس صورت میں دوسرے لوگوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ اس کا فسق ظاہر نہ کریں، نہ اس کی جستجو کریں، نہ غیبت کریں۔ ہاں اگر وہ شخص اپنے فسق کا اظہار بھی کرتا ہے تو دوسرے لوگوں کے لیے بھی اظہار منع نہیں ہے، بلکہ اس کے فسق کا اظہار و اعلان ہی اس کی سزا ہے، اور وہ خود اپنی سزا کا سبب بن رہا ہے۔ اسی قسم کا ایک مضمون ذیل کی حدیث میں وارد ہے من القی جلباب الحیاء فلا غیبت لہ۔ یہ ابن حبان فی الضعفاء کی حدیث ہے جس کو انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت فرمایا ہے۔ جس نے شرم کا پردہ اٹھا لیا اس کی غیبت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً، پارہ نمبر 13 رکوع نمبر 9 آیت نمبر 22۔ اور جو کچھ ہم نے ان کو روزی دی ہے اس میں سے چھپ کے بھی اور ظاہر کر کے بھی خرچ کرتے ہیں۔ اس آیت میں اعلانیہ دینے کا بھی حکم دیا گیا ہے، اس لیے کہ اعلانیہ دینے میں دوسرے لوگوں کے لیے ترغیب کا سامان موجود ہے۔ بندے کو نفع و ضرر دونوں پر نظر رکھنی چاہیے۔ حقیقت یہ ہے کہ اس سلسلے میں کوئی یکساں معیار مقرر نہیں کیا جا سکتا، بلکہ اس کا بہت کچھ تعلق مختلف اوقات اور مختلف احوال سے ہے۔ چنانچہ بعض اوقات بعض اشخاص کے سلسلے میں یہی بہتر ہوتا ہے کہ صدقے میں اظہار کیا جائے۔ جو شخص فوائد اور نقصانات پر نظر رکھے اور ذہن سے شہرت کا تصور نکال پھینکے وہ یہ بات سمجھ لے گا کہ کب کون سا طریقہ زیادہ بہتر اور زیادہ مناسب ہے۔
5واں ادب یہ ہے کہ اپنا صدقہ من اور اذا سے باطل نہ کرے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذى، پارہ نمبر 3 رکوع نمبر 4 آیت نمبر 264۔ احسان جتلا کر یا ایذا پہنچا کر اپنی خیرات کو برباد مت کرو۔ من اور اذا کی حقیقت میں علماء کا اختلاف ہے۔ بعض حضرات فرماتے ہیں کہ من یہ ہے کہ صدقے کا ذکر کیا جائے، اور اذا کے معنی ہیں کہ صدقہ ظاہر کر کے دیا جائے۔ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو شخص من کرتا ہے اس کا صدقہ بیکار ہو جاتا ہے۔ ان سے کسی نے دریافت کیا کہ من کیا ہے؟ جواب دیا من یہ ہے کہ صدقہ دے کر لوگوں سے اس کا ذکر کرے۔ بعض حضرات کی رائے میں من یہ ہے کہ فقیر کو صدقہ دے کر اس سے کوئی خدمت لے، اور اذا یہ ہے کہ اس کو فقیری کا طعنہ دے۔ کچھ دوسرے علماء کی رائے میں من صدقہ دے کر اترانے اور غرور کرنے کا نام ہے، اور اذا یہ ہے کہ مانگنے پر ڈانٹے۔ ایک حدیث میں ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا يقبل اللہ صدقۃ منان، اور یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ یہ حدیث مجھے نہیں مل سکی، اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ ترجمہ: اللہ تعالیٰ احسان رکھنے والے کا صدقہ قبول نہیں کرتا۔ من و اذا کی حقیقت: میرے نزدیک من کی ایک جڑ اور ایک بنیاد ہے۔ اس کا تعلق قلب کے احوال و اوصاف سے ہے، پھر صفت کے احوال زبان اور اعضاء پر ظاہر ہوتے ہیں۔ چنانچہ من کی اصل یہ ہے کہ آدمی دل میں اپنے صدقے کو احسان یا انعام تصور کرتا ہے، اور یہ سمجھتا ہے کہ میں نے فقیر کو کچھ رقم دے کر اس پر بڑا احسان کیا ہے یا اسے انعام سے نوازا ہے، حالانکہ اسے یہ سمجھنا چاہیے تھا کہ فقیر میرا محسن اور منعم ہے کہ اس نے اللہ تعالیٰ کا حق مجھ سے وصول کر لیا، اور وہ حق ایسا ہے کہ ادا کرنے کے بعد مجھے دوزخ کی آگ سے نجات ملے گی اور میرا باطن پاک و صاف ہو جائے گا۔ اگر وہ یہ صدقہ قبول نہ کرتا تو میں اس حق کے بوجھ تلے دبا رہتا اور مجھے گلو خلاصی نصیب نہ ہوتی۔ بہتر یہ تھا کہ وہ فقیر کے اس احسان کا شکر ادا کرتا کہ اس نے اپنا ہاتھ صدقہ وصول کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کے ہاتھ کے قائم مقام کر دیا۔ چنانچہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ان الصدقۃ تقع بید اللہ عز وجل قبل ان تقع فی ید السائل، صدقہ مانگنے والے کے ہاتھ میں پڑنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں پڑتا ہے۔ دینے والے کو یہ بات سمجھنی چاہیے کہ وہ جو کچھ دے رہا ہے اللہ تعالیٰ کو دے رہا ہے، فقیر پر اس کا کوئی احسان نہیں ہے، بلکہ وہ اللہ تعالیٰ سے اپنا رزق وصول کر رہا ہے۔ مال پہلے اللہ تعالیٰ کا ہوتا ہے، پھر وہ فقیر کو ملتا ہے۔ اس کی مثال ایسی ہے جیسے اس مالدار شخص کا کسی شخص کے ذمے کوئی قرض ہو اور وہ قرض وصول کرنے کے لیے اپنے کسی ایسے خادم یا ملازم پر احسان کر رہا ہو، تو یہ اس کی حماقت اور جہالت ہے، کیونکہ اس کا محسن تو وہ شخص ہے جو اس کے خورد و نوش کا کفیل ہے۔ یہ شخص تو قرض چکا رہا ہے، قرض ادا کرنے میں خود اس کا فائدہ ہے، کسی دوسرے پر کوئی احسان نہیں ہے۔ اگر وجوب زکوٰۃ کی تینوں وجوہات اچھی طرح سمجھ لیتا یا ان میں سے کوئی ایک وجہ بھی ذہن نشین کر لیتا تو ہرگز اس غلط فہمی میں مبتلا نہ رہتا کہ میں زکوٰۃ دے کر کسی قسم کا کوئی احسان کر رہا ہوں، بلکہ یہ سمجھتا کہ میں خود اپنے آپ پر احسان کر رہا ہوں، یا تو اللہ کی محبت کے لیے مال خرچ کر کے، یا بخل کی برائی سے اپنے قلب کو پاک کر کے، یا اللہ کی نعمتوں پر اس کا شکر ادا کر کے۔ کچھ بھی ہو، اس کے اور فقیر کے درمیان کسی قسم کا کوئی معاملہ ایسا نہیں ہے جس سے دینے والے کا احسان ثابت ہو۔ مالدار نے جب یہ اصول نظر انداز کیا اور اس غلط فہمی میں مبتلا ہو گیا کہ میں فقراء پر احسان کرتا ہوں، تو اس سے وہ عمل ظاہر ہوا جس سے ہم من سے تعبیر کرتے ہیں، یعنی اس نے زکوٰۃ دے کر دوسرے لوگوں کو بتلایا، اعلانیہ زکوٰۃ دی تاکہ دوسرے لوگ دیکھ لیں، اور زکوٰۃ کے عوض میں فقراء سے خدمت، تشکر، دعا اور اعزاز و اکرام کی خواہش کی۔ یہ تمنا کی کہ لوگ اسے مجلس میں آگے جگہ دیں اور اس کی اتباع کریں۔ یہ تمام چیزیں من کا ثمرہ ہیں۔ عزا کے ظاہری معنی یہ ہیں کہ فقیر کو ڈانٹا جائے، اسے لعنت ملامت کی جائے، اس سے سخت بات کی جائے، جب وہ مانگنے آئے تو دینے والا ترش روی اختیار کرے، فقیر کی توہین کے ارادے سے اعلانیہ زکوٰۃ دے، یا اسی طرح اور طریقے اختیار کرے جن سے فقیر کی توہین ہوتی ہے۔
باطن میں عزا کی یہ دو صورتیں ہوتی ہیں کہ ایک یہ کہ ہاتھ سے مال نکالنے پر ملول خاطر ہو اور نفس پر گناہ باری محسوس کرے۔ مخلوق کے لیے مال کی جدائی بڑی دشوار ہوتی ہے۔ دوسری یہ کہ اپنے آپ کو محتاج سے افضل تصور کرے اور یہ سمجھے کہ مانگنے والا شخص اپنی ضرورتوں کی وجہ سے مرتبے میں مجھ سے کم ہے۔ یہ دونوں باتیں جہالت سے پیدا ہوتی ہیں۔ جہاں تک اس کا تعلق ہے کہ ہاتھ سے مال جانے پر غمزدہ ہو یا اسے برا سمجھے تو اس سے زیادہ مبنی برحماقت چیز اور کوئی نہیں ہے۔ 1000 میں سے 1 روپیہ خرچ کرنا کسی احمق ہی کو برا لگے گا، عقل مند تو یہ بات سوچ بھی نہیں سکتا۔ پھر یہ بات بھی اسے معلوم ہے کہ یہ 1 روپیہ خواہ خرچ نہیں کیا جا رہا ہے بلکہ اللہ تعالیٰ کی رضا جوئی کے لیے اور آخرت میں اجر و ثواب حاصل کرنے کے لیے خرچ کیا جا رہا ہے۔ یقیناً اللہ کی رضا اور آخرت کا ثواب اس مال سے بدرجہ افضل و اشرف ہے جو وہ نعمت خداوندی پر شکر اور بخل کی برائی سے اپنے نفس کو پاک کرنے کے لیے اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے۔ دوسری صورت بھی سراسر جہالت ہے، اس لیے کہ اگر دولت مند شخص مالداری کے مقابلے میں مفلسی کی فضیلت اور دولت مندوں کو پیش آنے والے خطرات سے آگاہ ہوتا تو کبھی فقراء کی توہین نہ کرتا بلکہ اپنے دروازے پر ان کی آمد سے برکت حاصل کرتا اور اس درجے کی تمنا کرتا جس پر اہل ثروت فائز ہیں۔ اہل دولت پر فقراء کی ادنا سی فضیلت کا عالم یہ ہے کہ نیک دولت مند فقراء سے 500 برس بعد جنت میں داخل ہوں گے۔ اسی وجہ سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہوا الا خسرون ورب الکعبہ هو الاخسرون ورب الکعبہ، بخدا وہی ہیں زیادہ نقصان اٹھانے والے۔ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ وہ کون لوگ ہیں جن کے بارے میں یہ ارشاد فرمایا جا رہا ہے؟ فرمایا هو الاکثرون اموالا، جن لوگوں کے پاس دولت بہت زیادہ ہے۔ سمجھ میں نہیں آتا کہ اہل دولت فقراء کو حقیر کیوں سمجھتے ہیں جبکہ اللہ تعالیٰ نے دولت مند کو فقیر کی تجارت بنا دیا ہے۔ اس جملے کی تفصیل یہ ہے کہ مالدار جد و جہد کرتا ہے، دولت کماتا ہے اور اس میں اضافہ کرتا ہے، رات دن اس کی حفاظت میں لگا رہتا ہے۔ اس محنت اور جد و جہد کے بعد اس پر یہ لازم کیا جاتا ہے کہ وہ فقیر کو بقدر ضرورت دے اور ضرورت سے زائد نہ دے، یعنی اتنا نہ دے جو اس کے لیے مضر ثابت ہو۔ اس تفصیل سے ثابت ہوا کہ دولت مند فقیر کی روزی کمانے کے لیے کاروبار کرتا ہے، دولت مند فقیر کی روزی کمانے کے لیے کاروبار کرتا ہے۔ یقیناً فقیر یعنی محتاج اس سے افضل ہے۔ بیچارہ دولت مند تو دوسرے کے بوجھ اٹھانے کے لیے ہے، وہ دوسروں کے لیے مشقتیں برداشت کرتا ہے۔ جو مال سب سے بچ جاتا ہے مرتے دم تک اس کی حفاظت کرتا ہے، جب مر جاتا ہے تو اس کے دشمن اس کا مال کھاتے ہیں۔ اگر دولت مند کے دل سے مال دینے کی برائی نکل جائے تب مال دے تو دل تکلیف کے بجائے خوشی محسوس کرے اور یہ سمجھے کہ اس طرح اللہ تعالیٰ نے اسے ایک فرض کی ادائیگی کی توفیق عطا فرمائی، اس فقیر کو بھیج دیا کہ اس کو مال دے کر ایک بڑی ذمہ داری سے سبکدوشی نصیب ہوگی۔ اگر دولت مند کے دل میں یہ جذبات ہوں تو یقیناً عزا نہ پائی جائے گی، نہ ترش روی ہوگی اور نہ لعنت ملامت، نہ زجر و توبیخ، بلکہ فقیر کو دے کر خوش ہوگا، اس کی تعریف کرے گا اور اس عظیم احسان پر اس کا شکر گزار ہوگا۔ اس تفصیل سے یہ بات سمجھ میں آئی کہ من اور عزا کی بنیاد اس پر ہے کہ دینے والا خود کو محتاج کا محسن سمجھتا ہے۔ یہاں تم یہ کہہ سکتے ہو کہ ایسی کوئی علامت بتلائیے جس سے یہ سمجھ میں آئے کہ دینے والے نے اپنے نفس کو محسن نہیں سمجھا۔ جاننا چاہیے کہ اس کی ایک واضح علامت ہے اور وہ یہ ہے کہ دولت مند شخص یہ تصور کر لے کہ فقیر نے اس کا کچھ نقصان کر دیا ہے یا وہ اس کے دشمن سے جا ملا ہے۔ اب دل کو ٹٹولے اور یہ دیکھے کہ فقیر کو صدقہ دینے سے پہلے اگر اس طرح کی کوئی صورت پیش آتی اور طبیعت کو بری لگتی، اتنی ہی برائی اب بھی ہے یا کچھ اور ہے، کچھ زیادہ ہے؟ اگر زیادہ ہے تو یہ سمجھ لو کہ اس کے صدقے میں من ضرور موجود ہے، اس لیے کہ اس نے صدقہ دینے کے بعد اس کی توقع کی ہے جو صدقہ دینے سے قبل نہیں کی تھی۔
ایک اور سوال کا جواب، یہاں ایک دریافت طلب امر اور بھی ہے، اور وہ یہ ہے کہ یہ ایک ایسا دقیق معاملہ ہے کہ مشکل ہی سے کسی کا دل اس مرض سے خالی ہوتا ہوگا۔ جب یہ مرض اور اس کی علامت بیان کر دی گئی ہے تو اب اس کا علاج بھی بیان کیا جانا چاہیے۔ یہ ایک مرض ہے اور اس کے دو علاج ہیں، ایک ظاہری اور دوسرا باطنی۔ باطنی علاج تو ان حقائق کا علم حاصل کرنا ہے جو وجوب زکوٰۃ کی وجوہات ہے اور وجوہات ثلاثہ کے ذیل میں بیان کیے گئے ہیں، اور اس بات کو جاتا ہے کہ فقیر ہمارا محسن ہے اس لیے کہ وہ ہمارا صدقہ قبول کر کے ہمارے نفس کی تطہیر کرتا ہے۔ ظاہری علاج یہ ہے کہ صدقہ دینے والا اپنے عمل سے یہ ثابت کرے کہ وہ فقیر کا ممنون احسان ہے اور اس کے اس عظیم احسان پر شکر گزار ہے، کیونکہ جو افعال انسان سے صادر ہوتے ہیں دل کو اسی رنگ میں رنگ دیتے ہیں۔ اگر ان افعال کا منبع اخلاق حسنہ ہو تو دل بھی اخلاق حسنہ کا مرکز بن جاتا ہے۔ اس اجمال کی تفصیل ہم کتاب کی تیسری جلد میں بیان کریں گے۔ بعض اکابرین سلف اپنا صدقہ فقیر کے سامنے رکھ دیا کرتے تھے اور دست بستہ کھڑے ہو کر یہ گزارش کرتے کہ یہ حقیر صدقہ قبول کر لیجئے، گویا وہ خود سوال کرنے والے کی حیثیت اختیار کر لیتے اور لینے والا مسئول بن جاتا۔ انہیں یہ بات پسند نہیں تھی کہ فقراء ان کے دروازے پر خود چل کر آئیں، بلکہ ان کے لیے قابل فخر بات یہ تھی کہ وہ فقراء کے پاس پہنچیں اور اپنے صدقات ان کی خدمت میں پیش کریں۔ بعض بزرگان دین فقراء کو کچھ دیتے تو اپنا ہاتھ نیچے رکھتے تاکہ لینے والے کا ہاتھ بلند رہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا اور حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا جب سائل کو کچھ بھجواتی تو لے جانے والے شخص کو یہ تاکید کر دیتی کہ جو کچھ دعائیہ الفاظ سائل کہے وہ سب انہیں ضرور بتلائے جائیں۔ جب قاصد آ کر بتلاتا تو یہ دونوں بعینہ وہی الفاظ اس کے حق میں استعمال کرتی اور فرماتی کہ ہم نے دعا کا بدلہ اس لیے چکا دیا تاکہ ہمارا صدقہ بچا رہے۔ اکابرین سلف فقراء اور سائلین سے دعا کی توقع بھی نہیں رکھتے تھے، اس لیے کہ دعا بھی ایک طرح کا بدلہ ہی ہے۔ اگر کوئی فقیر انہیں صدقہ لینے کے بعد دعا دیتا تو وہ حضرات بھی اس کے حق میں دعا کر دیا کرتے تھے۔ چنانچہ حضرت عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے بیٹے عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہی معمول تھا۔ ارباب قلوب اپنے دلوں کے امراض کا علاج اسی طرح کیا کرتے تھے۔ ان اعمال کے علاوہ جو تواضع اور انکساری پر دلالت کرتے ہیں اور یہ بتلاتے ہیں کہ فقیر ان کا محسن ہے، وہ فقیر کے محسن نہیں ہیں۔ ان امراض کا کوئی ظاہری علاج نہیں ہے، باطنی علاج کی حیثیت علم کی ہے اور ظاہری علاج کی حیثیت عمل کی ہے۔ دل کا علاج علم و عمل کے معجون سے ہی ممکن ہے۔ زکوٰۃ میں من اور اعضاء کی شرط ایسی ہی ہے جیسے نماز میں خشوع اور خضوع کی شرط، جیسا کہ ذیل کی احادیث سے ثابت ہوتا ہے۔ لیس المؤمن صلاتہ الا ما اقل منها، اور یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ یہ حدیث کتاب الصلاۃ میں گزر چکی ہے، اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ آدمی کے لیے اس کی نماز میں سے صرف وہ مقدار ہے جسے وہ سمجھ کر پڑھے۔ لا يتقبل اللہ صدقۃ منان، اور یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ یہ حدیث کتاب الزکوٰۃ کے اسی باب میں گزری ہے، اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ احسان جتلانے والے کا صدقہ قبول نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذى، پارہ نمبر 3 رکوع نمبر 4 آیت نمبر 264۔ اپنے صدقات کو من اور اذى سے باطل نہ کرو۔ یہ صحیح ہے کہ فقہا کے نزدیک من و اذى کے ساتھ دی گئی زکوٰۃ صحیح ہوگی اور دینے والا بری الذمہ قرار دیا جائے گا۔ ہم نے کتاب الصلاۃ میں اسی موضوع پر خاصی گفتگو کی ہے۔ چھٹا ادب یہ ہے کہ اپنے عطیے کو حقیر سمجھے، اس لیے کہ اگر وہ اسے بڑا سمجھے گا تو عجب کرے گا، اور عجب مہلک برائیوں میں سے ہے۔ عجب سے عمل باطل ہو جاتا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے